السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم پڑھیں گے یونٹ 4 جس کا نام ہے پاکستان اینڈ نیشنل پرائڈ، اور اس میں جو ریڈنگ ٹیکسٹ ہم پڑھیں گے وہ ہے دا گریٹ ویژنریز۔ گریٹ کہتے ہیں عظیم کو، ویژن کہتے ہیں بصیرت کو، اور ویژنریز مین بصیرت والے لوگ، یعنی بصیرت والے لوگ یا بصیرت مند۔ تو جو ٹاپک ہے یہ اس طرح سے ہوگا، عظیم بصیرت مند یا عظیم بصیرت والے لوگ۔ دا ٹیچر اسائن دا کلاس اے پروجیکٹ فار دا سمر ویکیشن۔ اسائن کا مطلب ہے گیو، دینا۔ ٹیچر نے گرمیوں کی چھٹیوں کے لیے اسٹوڈنٹس کو ایک پروجیکٹ دیا، ٹائٹلڈ دا گریٹ ویژنریز، جس کا ٹائٹل تھا، جس کا عنوان تھا عظیم بصیرت والے لوگ۔ دا اسٹوڈنٹس ور آسکڈ ٹو ورک ان گروپ آف 4۔ اسٹوڈنٹس کو کہا گیا کہ وہ 4 کے گروپ میں کام کریں، اینڈ فائنڈ انفارمیشن، اور انفارمیشن فائنڈ کریں، اباؤٹ قائد اعظم اینڈ علامہ اقبال، قائد اعظم اور علامہ اقبال کے بارے میں۔ دا 2 گریٹ ویژنریز لیڈرز آف دا پاکستان موومنٹ، جو تحریک پاکستان کے عظیم رہنما تھے۔ دے ور آسکڈ ٹو ڈیولپ اے بکلیٹ، انہیں کہا گیا کہ وہ ایک بکلیٹ تیار کریں، اے نیوز پیپر ایڈیشن یا اخباری ایڈیشن، اور اینی ادر فارم آف ویژول پریزنٹیشن، یا کوئی اور پریزنٹیشن تیار کریں، بیسڈ آن دا کلیکٹڈ انفارمیشن، جو معلومات وہ حاصل کریں اس پر یا تو بکلیٹ تیار کریں، یا نیوز پیپر ایڈیشن تیار کریں، یا پھر پریزنٹیشن پیش کریں۔ دا ممبرز آف ون آف دا گروپ ڈیسائیڈیڈ، ان میں سے ایک گروپ کے ممبر نے ڈیسائیڈ کیا، ٹو اسپلٹ اپ دا انفارمیشن گیدرنگ ٹاسک۔ اسپلٹ اپ کا مطلب ہے ڈیوائڈ، تقسیم کرنا۔ ایک گروپ کے ممبرس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ انفارمیشن گیدرنگ کو آپس میں ڈیوائڈ کر لیں گے، یعنی معلومات اکٹھا کرنے کا جو کام ہے وہ اسے آپس میں ڈیوائڈ کریں گے۔ ہما اینڈ طاہرہ آفرڈ ٹو لک اپ انفارمیشن آن سم اسپیکٹس آف جناح لائف۔ ہما اور طاہرہ نے آفر کی، پیشکش کی کہ وہ کلیکٹ کریں گی قائد اعظم کی زندگی کے کچھ پہلوؤں کے بارے میں انفارمیشن۔ اسپیکٹس کہتے ہیں کچھ پہلوؤں کو۔ وائل، جبکہ لبنہ اینڈ فرحین ایگریڈ، لبنہ اور فرحین نے حامی بھری یا راضی ہو گئیں، ٹو فائنڈ انفارمیشن اباؤٹ اقبال، جبکہ لبنہ اور فرحین نے حامی بھری کہ وہ علامہ اقبال کی زندگی کے بارے میں انفارمیشن کلیکٹ کریں گی۔ دے ڈیسائیڈیڈ ٹو شیئر دا انفارمیشن ود ایچ ادر تھرو ای میلز۔ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اس انفارمیشن کو ای میل کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گی۔ ہیئر آر سم آف دیئر ای میلز، یہاں پر ان کے کچھ ای میلز دی جا رہی ہیں۔ تو جو سب سے پہلی ای میل ہے وہ ہما کو لکھی گئی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کس قسم کی معلومات کا تبادلہ کیا گیا ہے۔ ڈیئر ہما، ہیئر از سم انفارمیشن۔ ڈیئر ہما، یہاں پہ کچھ انفارمیشن ہے، دیٹ آئی ہیو فاؤنڈ اباؤٹ دا قائد اعظم، جو میں نے قائد اعظم کے بارے میں تلاش کی ہیں۔ پرسنالٹی اینڈ اچیومنٹس۔ پرسنالٹی کہتے ہیں شخصیت کو، اور اچیومنٹ کہتے ہیں کامیابیوں کو، جو کچھ آپ نے حاصل کیا ہے، یعنی اس کا عنوان ہو گیا شخصیت اور کامیابیاں۔ قائد اعظم محمد علی جناح واز ون آف دا موسٹ ڈائنامک پرسنالٹی آف ساؤتھ ایشیا۔ ڈائنامک کہتے ہیں متحرک کو، پرسنالٹی شخصیت، اور ساؤتھ ایشیا کی۔ قائد اعظم محمد علی جناح جنوبی ایشیا کی سب سے زیادہ متحرک شخصیات میں سے ایک ہیں۔ ہز میسیج، آپ کا میسیج،
ऑफ यूनिटी, इत्तेहाद, फेथ, ईमान एंड डिसिप्लिन और तंजीम। आपका मैसेज इत्तेहाद, ईमान और तंजीम एंड हिज डिटर्मिनेशन और उनकी क़ुव्वत इरादी एंड स्टीड फास्टनेस और साबित कदमी। इफ़ मेड द गाइड प्रिंसिपल, अगर इन्हें रहनुमा असूल बनाया जाता, बाय द नेशन, किसी भी कौम के लिए, कैन स्पीडीली सेट द नेशन ऑन द पाथ ऑफ प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी। प्रोग्रेस मीन तरक्की, प्रॉस्पेरिटी मीन खुशहाली। यानी अगर कायद आज़म के पैगाम को, जो उनका पैगाम था ईमान, इत्तेहाद, तंजीम, उनकी क़ुव्वत इरादी और उनकी साबित कदमी, अगर इन चीज़ों को कोई भी कौम अपने लिए असूल का दर्जा दे देती, अपने असूल बना लेती, तो उस कौम को तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर डाला जा सकता था। He was one of the top barristers of Bombay. आप बम्बई के बड़े वकीलों में से एक थे। बट हिज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट, लेकिन उनका अजीम कारनामा, विच इज़ अनपैरेलल्ड इन द रिसेंट हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, जिसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती, इज़ द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। वो पाकिस्तान की तख्लीक है। रिसेंट कहते हैं हालिया, हिस्ट्री कहते हैं तारीख़, अनपैरेलल्ड का मतलब है एग्जाम्पल, मिसाल। यानी कायद आज़म का जो अजीम कारनामा है वो पाकिस्तान की तख्लीक है। द वर्ल्ड हैज़ सीन मैनी लीडर्स, दुनिया ने ऐसे कई रहनुमाओं को देखा है, हु हैव obtained इंडिपेंडेंस फॉर देयर पीपल फ्रॉम अनडिज़ायर्ड रूलर्स, जिन्होंने अपने लोगों के लिए नापसंदीदा हुक्मरानों से आज़ादी हासिल की। अनडिज़ायर्ड का मतलब है नापसंदीदा, रूलर्स हुक्मरान। बट फ्यू हैव अचीव्ड, लेकिन उनमें से कुछ ने वो मुकाम हासिल किया, व्हाट द कायद आज़म डिड, जो कायद आज़म को मिला। यानी दुनिया ने बहुत से रहनुमा देखे हैं, बहुत से लीडर्स देखे हैं जिन्होंने बहुत से कारनामे किए हैं, लेकिन जो मुकाम कायद आज़म को हासिल हुआ है वो बहुत कम लोगों को मिला है। ही क्रिएटेड अ न्यू कंट्री, उन्होंने एक नए मुल्क को बनाया, तख्लीक किया। ही लेड द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अचीव एन इंडिपेंडेंट स्टेट कॉल्ड पाकिस्तान। ही लेड, उन्होंने रहनुमाई की, मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, बरसगीर के मुसलमानों की, टू अचीव, हासिल करने के लिए, एन इंडिपेंडेंट स्टेट, एक खुद मुख्तार रियासत, कॉल्ड पाकिस्तान, जिसे पाकिस्तान कहते हैं। उन्होंने एक आज़ाद रियासत जिसे पाकिस्तान कहते हैं हासिल करने के लिए बरसगीर के मुसलमानों की रहनुमाई की। वेयर, जहाँ, दे कुड लिव ऑनरेबली, जहाँ वो, ऑनरेबली मीन इज़्ज़त, जहाँ वो इज़्ज़त से, अकॉर्डिंग टू द टीचिंग ऑफ देयर फेथ, और अपने दीन की तालीमात के मुताबिक, एंड कल्चर, और अपने कल्चर के तहत रह सकते थे। रिगार्ड्स ताहिरा, ये ताहिरा की तरफ से ईमेल थी हुमा को, जिसमें उसने कायद आज़म की शख्सियत के बारे में इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट की थी वो बताई। यानी जो इन्फॉर्मेशन ताहिरा ने कलेक्ट की वो ईमेल के ज़रिए हुमा को बताई और हुमा से शेयर की। दूसरी ईमेल है, ताहिरा को लिखी गई है, और इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो हम पढ़ लेते हैं। ताहिरा, हेयर इज़ सम मोर इन्फॉर्मेशन दैट वी कैन ऐड इन दिस सेक्शन। ताहिरा, यहाँ पे कुछ और भी मालूमात हैं जिन्हें हम इस सेक्शन में ऐड कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। मोरओवर, मोहम्मद अली जिन्ना वॉज द लीडर इन ब्रिटिश इंडिया। इसके अलावा मोहम्मद अली जिन्ना बरतानवी इंडिया के रहनुमा थे।
who was popular not only among the Muslims, جو نہ صرف مسلمانوں میں مقبول تھے، popular mean مقبول، famous, renowned, but also had a great respect among the people of other faith، بلکہ دوسرے دین کے ماننے والے بھی ان کا احترام کرتے تھے، including the Hindus، including جس میں شامل ہیں the Hindus، ہندو، کرسچینز، عیسائی، سکھ اینڈ پارسیز، جس میں ہندو، عیسائی، سکھ اور پارسی شامل تھے۔ ڈیو ٹو ہز ٹالرنس، ڈیو ٹو کا مطلب وجہ سے، ڈیو ٹو ہز ٹالرنس اینڈ ایکسیپٹینس آف آل فیتھ، چونکہ قائد اعظم محمد علی جناح تمام دینوں کو، تمام ادیان کو مانتے تھے اور انہیں قبول کرتے تھے، تو اس وجہ سے سم ہندو لیڈرس لائک گوکھلے اینڈ دا فیمس ہندو پوئٹس سروجنی نائڈو called him the best ambassador of Hindu-Muslim unity۔ چونکہ قائد اعظم تمام ادیان کو مانتے تھے اور قبول کرتے تھے، تو اس وجہ سے کچھ ہندو رہنما جیسے گوکھلے اور ایک مشہور ہندو شاعرہ سروجنی نائڈو نے انہیں ہندو مسلم اتحاد کے بہترین سفیر کہا۔ تو یہ تھی ایک ای میل جو ہم نے پڑھی، اور یہ انفارمیشن تھی جو اسٹوڈنٹس آپس میں شیئر کر رہے تھے، تو ہما نے یہ شیئر کی تھی طاہرہ سے۔ اگلی جو ای میل ہے وہ فرحین کی طرف سے لکھی گئی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ اس میں کس قسم کی معلومات ہیں۔ ہما اینڈ طاہرہ، you might want to add this vital piece of information in this section۔ vital کہتے ہیں امپورٹنٹ کو، تو ہما اور طاہرہ تم اس حصے میں یہ اہم معلومات شامل کرنا چاہو گی۔ However, he was very clear about one thing۔ مزید یہ کہ ایک چیز کے بارے میں انہیں کوئی شک نہ تھا، وہ بہت کلیئر تھے۔ while پاکستان would be a state، اور وہ یہ کہ پاکستان ایک ایسی ریاست ہوگی where the Muslims would be free to practice the teaching of their faith، جہاں مسلمان اپنے دین کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے آزاد ہوں گے، and to prosper economically، اور معاشی طور پر خوشحال ہوں گے۔ This is in no way meant، اس کا کسی طرح یہ مطلب نہیں that the people of other faith living in the geographical boundaries of the new state world in any way be lesser citizen، اس کا کسی طور بھی یہ مطلب نہیں کہ دوسرے دینوں کے ماننے والے لوگوں کے لیے جو اس جغرافیائی حدود کے اندر ہوں گے، یعنی پاکستان کے اندر، وہ کسی بھی طرح کم درجے کے شہری ہوں گے۔ اب یہاں پہ یہ انفارمیشن دی جا رہی ہے کہ پاکستان کے بارے میں قائد اعظم اس بات پر کلیئر تھے کہ جو نیا ملک بنے گا اس میں مسلمان اپنے دین اور مذہب کے مطابق تعلیمات پر عمل کرنے میں بالکل آزاد ہوں گے، لیکن اس کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں کہ دوسرے دین کے ماننے والے جو لوگ ہیں وہ کسی بھی طرح مسلمانوں سے کم درجے کے شہری ہوں گے، یا انہیں ان کے دین پر عمل کرنے کے بارے میں کسی قسم کی سختی ہوگی یا آزادی نہیں ہوگی، تو اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے۔ یعنی جس طرح مسلم آزاد ہوں گے اپنے دین پر عمل کرنے کے لیے، اسی طرح دوسرے لوگ بھی اپنے دین پر آزادی سے عمل کر سکیں گے۔ تو یہ 3 ای میل آج ہم نے پڑھی، باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔